آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. جس کو دیکھو کاروبار نہیں ہے, قرضہ ہو گیا, جنات پریشان کر رہے, نظر لگ گئی, حسد ہے, اور قرضہ چڑھ گیا, قرضہ دیتا نہیں ہے. یہ ہے بھئی, ہم تو جگ پیر ہے نا, جگ پیر. اس لیے ہم کو جو لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کا آسان علاج بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے جیسے مسجد ہے, اس کے 4 کونے ہیں. دیکھو, ایک کونا یہ, ایک کونا یہ, ایک کونا یہ, ایک کونا یہ. ویسے ہر آدمی کے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں, کمرے کے, کوئی بھی کمرہ ہو. آپ کے محل ہے, آپ کے پاس کئی کمرے ہیں, ایک کمرہ خالی پکڑ لو آپ. ہر کونے میں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرو اور دم کر دو بس. آپ کے 5 بیڈ روم ہیں تو 5 بیڈ روم میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 5 بیڈ روم میں 3 ہال ہے, سب جگہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ ایک بیڈ روم کو پڑھ لو ایک بیڈ روم میں, دوسرے دن دوسرے بیڈ روم پکڑ لو, تیسرے دن تیسرا پکڑ لو, ایسا. اور اگر سب کو نہیں کرنا ہے, ایک ہی میں پڑھتے رہنا ہے تو ایک ہی میں پڑھو. 4 کونوں میں 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. یہ جتنی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ, اور اللہ مال بھی بہت دے گا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا, روزانہ پڑھتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ دیکھو یہ میرا معمول ہے, میں کرتا ہوں. اللہ نے مجھے 4 بیویاں دی, اتنا مال دیا. جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا سونا نکلا ان کے گھر میں سے, جب اس کو کاٹنے لگے تو جو کدالی ہوئی تھی کدالی بھی ٹوٹ گئی. اتنا سونا تھا, اور صحت مند تھے عبد الرحمن ابن عوف, صحت مند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صادق الایمان کہا تھا. جب حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مائیں بیٹھی تھی آپ کے انتقال سے پہلے. تو ام سلمہ نے پوچھا, حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو تو آپ کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ یہ سوال کیا تھا ام سلمہ نے کہ آپ تو جا رہے ہو تو ہمارے گھر خرچہ, کھانا پینا. تو حضور نے آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا کہ ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا پورا خرچہ اٹھائے گا. نام نہیں لیا تھا, اتنا جملہ کہا تھا کہ ایک صادق الایمان آئے گا وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا. مائیں کہتی تھی جب حضور نے کہہ دیا تو مطمئن ہو گئی. جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انتظار کرتے تھے کون صادق الایمان آتا ہے, کون آتا ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف آئے, اور انہوں نے جو ہے سارا کا سارا باغ جو تھا ماؤں کے لیے وقف کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ ساری آمدنی جو ہوتی تھی ماؤں کو بھیجتے تھے. کچھ حالات آئے, باغ بیچنا پڑا, تو جب بہت رقم آئی تو رقم بھی ساری ماؤں کو دی. حضرت عائشہ کہتی تھی عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا تھا, پوتا, وہ کھیلتا کھیلتا حضرت عائشہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو حضرت عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دادا کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. روزانہ دعا کرتی ہوں, تیرے دادا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. تب کرو گے انشاءاللہ آیت الکرسی. اور تیسری بات, جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ, کرو گے انشاءاللہ. اور چوتھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت کے اندر اللہ ایک محل دے دے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں, جنت میں ایک محل, میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بناتے بناتے تھکے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا, 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار. استغفار میں شارٹ والا اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, وہ پڑھنا نہ آوے تو اردو میں کہہ دو اللہم, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن لوگ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں, بعض مرتبہ انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. ایک پٹھان ملا, پٹھان, ابھی ہم سفر میں تھے نا, ایک پٹھان جو ہے وہ بیچارہ طواف کر رہا تھا. ظہر کے وقت میں آ کر اس نے پوچھا بھئی یہ طواف ختم کب ہوگا؟ ارے پٹھان صاحب کب سے شروع کیا؟ بولے فجر سے شروع کیا ہے, طواف ختم ہی نہیں ہوتا. اور بیچارہ صبح سے چلتے چلتے تھک گیا ظہر میں.
کہ طواف ختم کب ہوگا؟ ارے 7 چکر پر طواف ختم ہو جاتا ہے. ارے بھائی مجھے تو پتا نہیں, میں تو صبح سے لگا ہوا ہوں کہ طواف ختم ہوگا, کوئی رہے گا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ طواف ختم ہو گیا. یہ تو جو ہے چل رہا ہوں تو لوگ آ رہے ہیں, چل رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں, سیدھے سادھے آدمی ہوتے ہیں. مسجد قباء میں ہم گئے, ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی کہتی تھی کہ اللہ پاک تیرے نبی کا عمرہ بہت آسان ہے, تیرا عمرہ بہت بھاری ہے, کہ تیرے عمرے میں بہت تھکتی ہوں, تیرے نبی کے عمرے میں نہیں تھکی. وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو, عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ تیرے نبی کا عمرہ بہت اچھا ہے. ایسا مکہ میں کر دے نا اللہ پاک, تیرا عمرہ بہت بھاری ہے. سیدھے سادھے لوگ بیچارے, تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عربی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. میں ان سے کہتا ہوں اتنا کہہ دو, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. 313 مرتبہ کرو گے انشاءاللہ. آپ اس کی اتنی عادت ڈال دو, تم اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اچھا, صبح شام کی جو تسبیح ہے نا, اس میں بھی درود شریف ہے, اس میں بھی استغفار ہے, جو اس میں آپ کور کر سکتے ہو. یعنی صبح شام 100 مرتبہ پڑھتے ہو, 200 مرتبہ ہو گیا, اب 213 مرتبہ اور پڑھنا ہے, اور کچھ نہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار. اتنی کی پابندی کرو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب نے کتنی بڑی چیز دے دی. میرے